اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت شدت کے ساتھ کہا تھا، اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں۔ میرا مستقل موقف یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت امیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آ جائیں۔ لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مصلحت دیکھی گئی ہے، اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا، کیونکہ میں نے کہا وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، صاف میں نے کہا، بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے۔ بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں جناب، دور ملوکیت تو 20 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، شروع ہو چکی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال جو ہے وہ دور ملوکیت میں شمار ہیں۔ انہیں کسرى العرب بھی کہا گیا، عرب کے کسریٰ، جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرى العرب کہا گیا، عرب کا کسریٰ یہ۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں، حضور کے صالح ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے، وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو، ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب نیک نیت ہیں، اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی جرح و تعدیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے، لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی، نیت کی خطا نہیں ہوگی، نیت کی غلطی نہیں ہوگی۔ اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں طعن ہے، حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے ہی نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تزکیہ کر ہی نہیں سکے۔ 3 جگہ جو قرآن میں آیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو کیا تزکیہ کیا؟ اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے، اگر ان کے اندر بھی بدنیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو پھر کیا تزکیہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لہذا صحابہ سب کے سب عدول ہیں، اور ان سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے، آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے۔ شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں، برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی، یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے، اللہ کے کلام کی۔ البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا دور خلافت راشدہ نہیں ہے، وہ ملوکیت کا دور ہے۔ یہ میں نے جیسا عرض کیا، میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی، میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی، ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے، میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، اسلام تو 60 سال پہلے قائم ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اسلام قائم ہو گیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا۔ تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی، البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا، اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے۔ یہ ایک چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا، تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے دیکھیں، قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا تھا۔ ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی تھی۔